ہاں اچھا، نوائے وقت انہوں نے مجھے حوالہ دیا، اس وقت میں کہنا چاہتا تھا مگر میرے پاس حوالہ نہیں تھا. اچھا وہ آپ نے دے دیا. میرے ذہن میں یہ تھا جب جماعت احمدیہ کے خلاف یہ فیصلہ ہوا کہ پاکستان کی نیشنل اسمبلی جس میں تمام فرقوں کے نمائندے موجود ہیں، انہوں نے متفق علیہ طور پر یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ سارے مسلمان اور صرف جماعت احمدیہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اس فیصلے کا اعلان نوائے وقت لاہور 16 اکتوبر 1974 کو ان الفاظ میں کیا گیا: قادیانی مسئلے کا حل اور چند دلچسپ حقائق. اسلامی تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع نہیں ہوا. اس فیصلے کی ایک خاص اہمیت یہ ہے کہ اس پر اجماع امت بالکل صحیح طور پر ہوا. اسلام کی ساری تاریخ میں اس قدر پورے طور پر کسی اہم مسئلے پر کبھی اجماع امت نہیں ہوا. اجماع امت میں ملک کے سب بڑے سے بڑے علماء دین اور حاملان شرع متین کے علاوہ تمام سیاسی لیڈر اور ہر گروپ کے سیاسی رہنما کما کو متفق ہوئے، اور صوفیاء کرام اور عارفین باللہ برگزیدگان نے تصوف و طریقت کو بھی پورا اتفاق ہوا. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمان یہ تان ٹوٹ گیا. کیٹ از آؤٹ آف دا بیگ. اس کے لیے ہنسی آتی ہے دیکھ کے، اتنی بڑی بڑی بنیادیں ایسے دعوے بنائے تمام علماء شرع متین اور صوفیاء بزرگ و کرام. قادیانی فرقے کو چھوڑ کر جو بھی 72 فرقے مسلمانوں کے بتائے جاتے ہیں سب کے سب اس مسئلہ کے حل پر متفق اور خوش ہیں. اب بتائیں اپنا 72 ہونا مان گیا کہ نہیں؟ 72 ہونا مان گئے. فتویٰ اپنا لگائیں گے یہ محمد رسول اللہ کا فتویٰ چلے گا. اب بتاؤ، انہوں نے 72 ہونا تسلیم کر لیا، ہم بھی مان گئے، مگر فتویٰ 72 پر صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گا. اسی لیے اس فیصلے سے پہلے اس کا حوالہ دے کر اس وقت کے ہمارے امام حضرت خلیفۃ المسیح ثالث نے نیشنل اسمبلی میں بیٹھ کر ان کو مطلب کیا تھا کہ دیکھو تم نے خدا کے نام پر یہ حکومت لی ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ پڑھ کے یہ حکومت لی ہے. تم اجتماعی طور پر حضور اکرم کے فیصلے کے خلاف بغاوت نہ کرو. تمہیں یہ تو حق ہے کہ تم میں سے ہر فرقہ یہ کہے کہ ہم جماعت ہیں، باقی 72 ہیں، مگر یہ حق نہیں ہے کہ اپنے آپ کو 72 بھی کہو اور جنتی بھی قرار دو. یہ وارننگ سن کر پھر یہ اعلان ہوا ہے. اب آپ فیصلہ فرما لیں خود ہی. اچھا، اگلا سوال حضور